السلام علیکم، میں ہوں لال محمد فارق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ابن خلدون۔ آج ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک اور اچھی معلوماتی بیان کے ساتھ۔ جی ہاں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک اور معلوماتی بیان کے ساتھ۔ تو آج ہم ایک بار پھر پڑھیں گے ابن خلدون پر ریسرچ جو کی گئی تھی ڈاکٹر بشارت علی، جو خود ایک پی ایچ ڈی ہیں اور کراچی یونیورسٹی میں عمرانیات کے شعبے کے استاد ہیں۔ تو اس کی ریسرچ آج ہم مزید پڑھیں گے۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ روزنتھال اور دیگر مستشرقین یہ آج کا موضوع ہے۔ یہ ترجمہ مترجم کے قول کے مطابق ایک مدت کی کد و کاوش کے بعد کیا گیا ہے۔ ترجمے میں مترجم نے جا بجا ٹوکرے کھائے ہیں۔ اصل مفہوم کو نہ سمجھنے کی بنا پر ابن خلدون کی اصل عبارت کو نہایت ہی الٹی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ غلطی کچھ تو نتیجہ ہے ثقافتی ذہنیت اور مسلمانوں کے مزاج عقلی کو نہ سمجھنے کا، اور کچھ خود ابن خلدون کی تحریر کی مشکل پسندی کا۔ یہ مشکل پسندی لسانی ہی نہیں، معنوی اور متذکرہ تین سطحوں کے ایک جائی کا۔ دوسرا سقم اس ترجمے کا یہ ہے کہ مصنف نے اس پر ایک مقدمہ لکھا ہے۔ مترجم کا دعویٰ ہے کہ اس مقدمہ اور کتاب کی تدوین میں اس نے کئی سال پھاپڑ بیلے ہیں اور کئی مخطوطوں کے مقابلے سے آخری نسخہ جو کہا جاتا ہے کہ بالکل صحیح ہے شائع کیا ہے۔ اصل مصحح نسخہ میں کئی غلطیاں ہیں اور اسی نام نہاد مصحح نسخہ کا ترجمہ کتاب کو ساقط الاعتبار بناتا ہے۔ مقدمہ میں دروغ بافی سے کام لیا گیا ہے۔ تحقیقاتی مفروضے، قیاسات، مقدمے اور استنتاجات سب ہی غلط ہے۔ ابن خلدون کے کارناموں اور شخصیت کو گھناؤنے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی گفتگو کا محصل یہ ہے کہ ابن خلدون موقع پرست، رباح مزاج اور سفاک انسان تھا۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ روزنتھال اور دیگر مستشرقین کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات جو نہایت محمل اور قید نفس کا نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مترجم نے مستشرقین کے مفروضہ باطل اور دروغ بافی کی تائید کرتے ہوئے نہایت دیدہ دلیری سے ابن خلدون کی اصل خیالات کو، جو اس کی تجربی اور مشاہداتی خلاق ذہن اور بدیع الفکری کا نتیجہ ہے، یونانی اور رومی افکار کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ ان سب اسکام کے سوا مقدمہ کے پڑھنے والے کو جو چیز بے چین کر دیتی ہے وہ تعصب اور بغض ہے۔ اور رومی جو مترجم کو ابن خلدون سے محض اس وجہ سے ہیں کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان اور فطانت کے اعلیٰ درجے کا حاکم اور مفکر ہے۔ روزنتھال کے ترجمہ سے زیادہ مقدمہ سے جو نفرت پیدا ہو سکتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے مدرسین کرام کا فرض ہے کہ صحیح احوال سے طلبہ کو واقف کرانے میں لے تو لال سے کام نہ لیں۔ اس کتاب کے حوالے سے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر حوالہ دینا اور استنباط کرنا مقصود ہو تو بذریعہ حاشیہ یا فٹ نوٹ مترجم کی اعراض ذہنی اور غلط بیانی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ چارلس عیسوی کی مہولہ کتاب میں ہم نے جزوی غلطی کی طرف جو اشارہ کیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ مدون نے براہ راست اصل عربی مقدمہ سے استفادہ کرنے کی بجائے
کوارٹری میرے کے فرانسیسی ترجمہ سے استفادہ کیا ہے۔ خود عیسوی کو اس کے ناقص ہونے کا اعتراف ہے، لیکن پھر بھی اس سے استفادہ کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ یہ کہنا کہ اس سے بہتر کوئی اور کتاب قابل حصول نہ تھی محض حجت لا طائل ہے۔ یورپ جیسے مقام پر اس قسم کا گلہ منطق کی زبان میں رفع دخلی مقدر سے کچھ کم نہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ کوارٹری میرے کے فرانسیسی ترجمے میں جو اسقام اور فاش غلطیاں ہیں وہ عیسوی کے ترجمہ میں بلا کم و کاست داخل ہو گئی ہیں۔ اس سکم کے باوجود اس کتاب کا مقدمہ قرار واقعی ایک اچھا مقدمہ ہے، جس کی توقع بیروت جیسے مقام کے عیسائی سے بہت کم کی جا سکتی ہے۔ منجملہ اور باتوں کی دو حقیقتیں اس میں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کا اعتراف سوائے چند کے علی العموم مستشرقین اور خصوصیت کے ساتھ وہ علماء یورپ جنہیں ابن خلدون اور خلدونی احصائیات میں ماہر ہونے کا دعویٰ ہے نہ کر سکے۔ یورپ کی دنیا کے جو علماء علوم خلدونی یا خلدونیات میں ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں فی زمانہ اسٹرے جارجس البرٹ، گاسٹن باؤتول، پروفیسر ایچ اے آرگب اور آر مامیر، آرون روزنتال، ناتانیل شیمٹ، سیریرمیان اور والٹر جے فشل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جارج البرٹ کے مقولہ سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ علمی عمرانیات کا اولین بانی ابن خلدون نہ تھا۔ یہ ابن سینا، ابن رشد اور امام غزالی کو ابن خلدون کا پیشرو سمجھتا ہے، حالانکہ ان سے بہت پہلے ابن ابی ربیع، کندی اور فارابی علم عمرانیات کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ البتہ یہ کہنا صحیح ہے کہ دور جدید کی سائنٹیفک عمرانیات کا آدم اول ابن خلدون ہے۔ دور جدید کی 500 صنفوں میں سے عمرانیات کی کم و بیش کئی صنفوں کا وہ موجد ہے۔ اصناف عمرانیات کا دریافت کرنا اور اس کو علم کی حیثیت سے اختصاصی انداز میں مندون کرنا، مظاہر عمرانی کا دریافت کرنا، قوانین اور بدیہی عمرانی اصولوں کا مدون کرنا، اور پھر عمرانیات اور عمرانی صنفوں کو سائنسی اور منطقی انداز میں مستحکم کرنا اس کا شاندار کارنامہ ہے۔ وتمت بالخیر۔ یہ تھا آج کا ٹاپک، یہ تھا آج کا موضوع جو آپ لوگوں نے سن لیا ابن خلدون کے حوالے سے، ابن خلدون کی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے حوالے سے۔ اور آج ہم نے یہ دوسرا موضوع پڑھا، دوسری ریسرچ کی دوسری ٹاپک پہ ہم نے بات کی، جو ریسرچ ڈاکٹر بشارت علی جو پی ایچ ڈی ہے اور کراچی یونیورسٹی میں شعبہ عمرانیات کا استاد ہے، اس نے یہ ریسرچ کی تھی ابن خلدون پہ۔ کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پڑھا اور آج ہم نے اس کا دوسرا حصہ پڑھا، جس میں ڈاکٹر بشارت علی نے روزنتھال اور دیگر مشترکین کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے ابن خلدون سے کیوں اپنی دشمنی دکھائی، اپنی تعصب دکھائی، اور ایک طرفہ انہوں نے ابن خلدون کے خلاف لکھا۔ یہ تمام تفصیل آپ لوگوں نے پڑھ لی، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا ٹاپک بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور آپ لوگوں نے اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ لوگوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے جو میموری ہے اس میں مزید میں نے کچھ معلومات اس کتاب کے حوالے سے ایڈ کی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں اور کسی دوسرے اچھے موضوع کے ساتھ، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ میں ہوں لال محمد فارق۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔